السلام علیکم۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ مکہ کے در و دیوار پر چھا رہا تھا۔ پہاڑوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور ہوا میں عجیب سا سکوت پھیل گیا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ آج کی رات عام رات نہیں ہے۔ علی بن عبداللہ نے اپنے چھوٹے سے جھونپڑے کا دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ اس کی ماں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹے، کیا واقعی تم ہجرت کے سفر پر جا رہے ہو؟ علی نے اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ امی، یہ سفر عام نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ جانے کی اجازت دی ہے، وہ شہر جہاں انصار ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتی سانسوں کے ساتھ کہا، بیٹے، میں بوڑھی ہوں، شاید تمہیں دوبارہ نہ دیکھ سکوں، مگر جاؤ، اللہ کے دین کو سہارا دو، میرا دل تمہارے ساتھ ہے۔ علی نے اپنی ماں کے قدم چومے اور آنکھوں میں نمی لیے گھر سے نکل پڑا۔ باہر گلی سنسان تھی۔ چند اور مہاجر خفیہ طور پر قافلے میں شریک ہونے کو نکل رہے تھے۔ ان کے دلوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ مکہ کے پہاڑوں کے بیچ قافلہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ رات کی خاموشی کو صرف اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور کبھی کبھی کسی درخت کی ٹہنی ہلکی سی کھڑک سنائی دیتی۔ علی اپنے دوست حمزہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ حمزہ نے آہستہ آواز میں کہا، بھائی، کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ قریش ہمیں قتل کرنے کے در پہ ہیں، اگر انہوں نے راستے میں پکڑ لیا تو؟ علی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ڈر ضرور ہے، مگر یقین اس سے بڑا ہے۔ اللہ نے ہمیں مدینہ بلایا ہے، وہ ہمیں ضرور وہاں پہنچائے گا۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں۔ علی نے ہنس کر کہا، مدینہ پہنچ کر یہی تو کریں گے۔ کچھ گھنٹے گزر گئے، رات اور گہری ہو گئی۔ قافلے کے لوگ تھکنے لگے، اونٹوں کے قدم بھاری ہو گئے۔ عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں، کچھ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ علی نے اپنے تھکے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے سوچا، یہ کیسا سفر ہے؟ ہم سب کچھ چھوڑ آئے ہیں، گھر، مال، رشتہ دار، سب پیچھے رہ گئے، مگر دل خوش ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے ہیں۔ اچانک پیچھے سے ایک عورت کی ہچکیوں کی آواز آئی۔ اس کا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ علی نے اپنی تھیلی سے کھجور نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ عورت نے لرزتے ہونٹوں سے کہا، اللہ تمہیں جزا دے بیٹا۔ قافلہ ابھی پہاڑ کے دامن میں پہنچا ہی تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ خبردار، قریش کے کچھ لوگ اس راستے پر گشت کر رہے ہیں، وہ مہاجرین کو روکنے کے لیے نکلے ہیں۔ سب کے دل دھک سے رک گئے۔ عورتوں نے بچوں کو اور زور سے سینے سے چمٹا لیا، مردوں کے ہاتھ لرزنے لگے۔ حمزہ نے علی سے کہا، اب کیا ہوگا؟ علی نے کانپتے ہوئے کہا، اللہ بڑا ہے، اگر وہ چاہے تو ہمیں ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دے۔ سب نے خاموشی سے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ رات کی گھنی تاریکی میں قافلہ خاموشی سے ایک اور راستے پر مڑ گیا۔ حیرت انگیز طور پر قریش کے آدمی چند ہی قدم کے فاصلے پر تھے، مگر کسی نے انہیں دیکھا تک نہیں۔ علی کے دل سے بے اختیار نکل گیا، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ لمبا سفر کرنے کے بعد آخر کار افق پر روشنی پھوٹنے لگی۔
پرندوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ علی نے دور سے کھجوروں کے درخت دیکھے، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ مدینہ ہے، اس نے آہستہ کہا۔ قافلے کے سب لوگ خوشی سے سجدے میں گر گئے۔ عورتیں ہنستے ہوئے بچوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دکھانے لگیں۔ بچے بھی خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ حمزہ نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بھائی ہم کامیاب ہو گئے، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ علی نے جواب دیا، یہ تو بس آغاز ہے، اصل زندگی اب مدینہ میں شروع ہوگی۔ جب قافلہ مدینہ کی بستی میں داخل ہوا تو بچے گیت گا رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ گلیوں کے در و دیوار خوشی سے گونج رہے تھے، عورتیں چھتوں سے جھانک رہی تھیں، انصار کے مرد قافلے والوں کو گلے لگا رہے تھے۔ ہر گھر کے دروازے پر لوگ کھڑے تھے اور مہاجرین کو اپنے گھروں میں بلا رہے تھے۔ علی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا، یہ کیسا شہر ہے جہاں اجنبی کو بھی اپنے سے بڑھ کر چاہا جاتا ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ یہ وہ شہر ہے جو دنیا کی تقدیر بدل دے گا۔ رات کے سفر، بھوک، پیاس اور خوف کے بعد مدینہ کی روشنی دلوں میں اتر گئی تھی۔ علی نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کیا، میں اپنی جان، اپنا مال اور اپنا خون اس دین پر قربان کروں گا۔ مدینہ کی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ آج سے اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ قسط نمبر 1 ختم ہوا۔ اب قسط نمبر 2، انصار کا استقبال اور مسجد نبوی کی بنیاد کیسے رکھی گئی، اس کے بارے میں قسط نمبر 2 میں کل دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز یا آنے والی قسطیں آپ دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔